شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے 13ویں درس میں کہتے ہیں الدرس الثالث عشر فروض الوضوء فروض الوضوء وهي 6 غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك مرة واحدة أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. یعنی 13واں درس وضو کے فرائض. وضو میں 6 فرض ہیں. چہرے کا دھونا اور اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے. کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. پورے سر کا مسح کرنا اور ان میں دونوں کان شامل ہیں. ٹخنوں تک پاؤں دھونا. ترتیب وار کرنا. پے در پے کرنا. چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو 3 بار دھونا مستحب ہے اور اسی طرح کلی اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا مستحب ہے، جبکہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. رہا سر کا مسح کرنا تو اس کا دوبارہ مسح کرنا مستحب نہیں ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اس درس میں وضو میں کیا فرض ہے اس کو بیان کیا ہے، اور فرض کا معنی ہے ما امر به علی سبیل الالزام، جس کا حکم شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا دیا ہے. کہتے ہیں فروض الوضوء وہی 6، یعنی وضو کے 6 فرائض ہیں. ان 6 فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض اگر ادا نہیں ہوگا وضو کرنے کے دوران تو اس شخص کا وضو صحیح نہیں ہے. پھر شیخ پہلے 4 فرائض کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں غسل الوجہ ومنہ المضمضۃ والاستنشاق، یعنی چہرہ دھونا اور اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے. یہ ہے پہلا. وغسل الیدین مع المرفقین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا. ومسح جمیع الرأس ومنہ الاذنان، اپنے پورے سر کا مسح کرنا اور ان میں دونوں کان بھی شامل ہے. وغسل الرجلین مع الکعبین، یعنی دونوں ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھونا. ان 4 مذکور فرائض کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان میں ہے. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ ہی ان اعضاء کا بھی ذکر آ گیا جسے دھونے کا یا جن کا مسح کرنے کا وضو میں حکم ہے. پھر سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے. سب سے پہلے مؤلف کہتے ہیں غسل الوجہ، یعنی چہرے کو دھونا. اور چہرے کی حد عمومی طور پر لمبائی میں بال کے نکلنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک ہے، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے بیچ میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت میں چہرے سے شروع کیا ہے اور یہ اس کے شرف کی وجہ سے ہے. شیخ کہتے ہیں وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ، اور اس میں یعنی چہرے کو دھونے میں ہی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، کیونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ چہرے کے دھونے میں شامل ہے. المضمضہ سے مراد منہ میں پانی لے کر اسے گھمانا، اور الاستنشاق سے مراد ناک کے اندر پانی کو چڑھانا. تو جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے، اور پھر اپنی ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرتا ہے. پھر وہ اپنے پورے چہرے کو کم سے کم 1 مرتبہ دھوئے. تو جس نے ایسا کیا تو ہم کہیں گے کہ اس نے اپنے چہرے کو دھویا ہے، یعنی وضو کے پہلے فرض کو ادا کیا ہے، اور یہ ہے چہرے کا دھونا. اگر کوئی شخص صرف
ظاہری اوپری چہرے کو دھوتا ہے اور کلی یا ناک میں پانی نہیں ڈالتا تو ہم کہیں گے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص وضو کرے تو سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے، اور یہ سنت ہے اور صفائی کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ چلو سے پانی لے اور آدھے چلو سے کلی کرے اور آدھے کو ناک میں چڑھائے۔ اگر کوئی الگ الگ چلو لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت اور اکمل طریقہ یہ ہے کہ آدھے چلو سے وہ کلی کرے اور آدھے چلو سے وہ ناک میں پانی ڈالے، یعنی ایک چلو کے پانی کو وہ دو حصوں میں بانٹے، آدھے سے وہ مضمضہ کرے یعنی منہ میں پانی لے کر گھمائے، نہ کہ صرف منہ میں لے کر پھینک دینا، کیونکہ صرف جس نے منہ میں پانی لیا اور اسے پھینک دیا تو اسے مضمضہ نہیں کہیں گے جب تک وہ اس پانی کو اپنے منہ کے اندر حرکت نہ دے، اور آدھے چلو کے پانی کو وہ ناک میں چڑھا لے، یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے دوران وہ مبالغہ کرے الا یہ کہ وہ روزے کی حالت میں ہو۔ پھر وہ استنثار کرے یعنی ناک سے پانی کو ہوا کے ساتھ خارج کر دے تاکہ ناک کے اندر کی صفائی ہو جائے۔ پھر شیخ کہتے ہیں غسل الیدین الی المرفقین، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے۔ الی المرفقین سے مراد کہنیوں سمیت دھونا ہے، نہ کہ ایسا دھونا جس میں کہنی سوکھی رہ جائے، کیونکہ کہنی دھونے والے اعضاء میں شامل ہے، جیسے کہ سنت سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، اور اسی طرح صحابہ نے جس طرح تعلیم دی وضو کر کے بتایا، اس میں کہنیوں سمیت انہوں نے دھویا۔ پھر تیسرا فرض ہے اپنے سر کا مسح کرنا۔ شیخ کہتے ہیں وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ، اپنے پورے سر کا مسح کرے اور ان میں دونوں کان بھی شامل ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وضو کیا انہوں نے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پہ ڈالا یعنی ہتھیلی پر، اور اسے 2 مرتبہ دھویا۔ پھر انہوں نے کلی کیا، ثم مضمض واستنثر 3، 3 بار کلی کیا اور 3 بار ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کیا۔ ثم غسل وجهه 3، پھر اپنے پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا 2 مرتبہ۔ ثم مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر، پھر اپنے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور اس حدیث میں تفصیلاً مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ کہا ثم مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر، بدأ بمقدم رأسہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور اپنے ہاتھوں کو سر پر پھیرا اور پیچھے کی طرف لے گئے، یعنی گدی کی طرف، سر کے پیچھے کے حصے کی طرف لے گئے۔ پھر واپس اپنے سر کے آگے حصے کی طرف لے آئے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ فاقبل بہما وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے۔ یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتا رہے تھے۔ شیخ کہتے ہیں وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ، یعنی سر میں دونوں کان بھی شامل ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جسے احمد اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے الارواء میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاذنان من الرأس، یعنی دونوں کان سر میں سے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کا بھی مسح کیا کرتے تھے سر کے مسح کے بعد، اسی پانی سے جس سے آپ سر کا مسح کرتے تھے، یعنی نیا پانی نہیں لیتے تھے کان کا مسح کرنے کے لیے۔
کان کا مسح اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے انگشت شہادت کو کان کے سوراخ میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو مسح کریں گے اور باہر کی طرف لاتے جائیں گے اور اپنے انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے کا مسح کریں گے۔ کان کو دھویا نہیں جاتا بلکہ اس پر مسح کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سر کا حصہ ہے اور سر پر مسح کیا جاتا ہے، اسی لیے کانوں پر بھی مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، جیسے کہ آیت میں ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور یہاں پر اِلیٰ، اور اسی طرح ہاتھ کو دھونے میں کوہنیوں سمیت اِلیٰ کا معنی مع ہے، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے صفت سے یہ چیز واضح ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا جائے گا، نہ کہ ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ 5ویں فرض کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالترتیب، اور ترتیب یہ فرض ہے وضو میں، یعنی جو اعضاء ہیں وضو میں انہیں جس طرح آیت میں ذکر ہے اسی طرح ترتیب وار دھویا جائے گا یا مسح کیا جائے گا۔ تو آیت میں جس طرح سب سے پہلے ذکر ہے چہرہ دھونے کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے، اور سنت یہ ہے کہ پہلے کلی اور ناک میں پانی ڈالا جائے اور پھر چہرے کو دھویا جائے۔ چہرے کو دھونے میں اس اعتبار سے یہ سنت ہے کہ پہلے کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا اور پھر پورے چہرے کو دھونا۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے چہرے کو دھوتا ہے پھر کلی اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی ترتیب غلط نہیں ہوئی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے اس عضو کو سب سے پہلے دھویا ہے جس کا ذکر آیت میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو پہلے کوہنیوں سمیت دھوتا ہے اور پھر اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو ہم کہیں گے اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس نے ترتیب وار وضو نہیں کیا۔ آیت میں سب سے پہلے چہرہ دھونے کا ذکر ہے، چہرہ دھونے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوگا، جیسے کہ آیت میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس کے بعد وہ سر کا مسح کرے گا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوگا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور ہمیشہ اس پر مداومت کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک عضو کو دوسرے عضو سے پہلے نہیں دھویا بلکہ ترتیب وار کیا، اور اسی طرح صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بتایا تو انہوں نے بھی ترتیب وار بیان کیا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ 6 فرض کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والموالاہ، یعنی پے در پے دھونا، اور موالات یا پے در پے دھونے سے مراد یہ کہ وضو کے دوران جب اس نے ایک عضو کو دھویا ہے تو دوسرے عضو کے دھونے سے پہلے وہ پہلے والا عضو نہ سوکھ جائے۔ مثلا اگر کسی شخص نے وضو کرنا شروع کیا اور ابھی ایک ہاتھ اس نے دھویا تھا کہ اس کا کوئی ساتھی آ جاتا ہے اور وہ بات کرنے لگتا ہے اس سے، یا فون وہ اس نے ریسیو کیا اور فون پر وہ بات کرنے لگتا ہے، جب وہ فون رکھتا ہے یا اپنے ساتھی سے بات ختم کرتا ہے تو اس کا پہلا ہاتھ جو اس نے دھویا تھا وہ سوکھ چکا ہے، اب وہ دوسرا ہاتھ اس نے دھونا تھا، لیکن ہم کہیں گے کہ اب موالات ختم ہو گیا ہے کیونکہ تم نے پے در پے ہاتھ نہیں دھوئے، بلکہ وضو کے جو اعضاء ہیں انہیں پے در پے کرنا یہ وضو کے فرض میں سے ہے۔ تو چونکہ تم نے ایک ہاتھ کو دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کو دھونے میں اتنا فاصلہ کر دیا کہ پہلا ہاتھ سوکھ گیا تو تم پھر سے وضو کرو، نہیں تو تمہارا وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے موالات نہیں رکھا، پے در پے نہیں دھویا۔ اسی طرح باقی اعضاء کے دھونے میں بھی آپ سمجھ لیں۔ پھر شیخ کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ 3 مرات، یعنی چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو 3 بار دھونا مستحب ہے، اور اسی طرح کلی اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا مستحب ہے، جبکہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ وضو کے اعضاء کو 1 بار، 2 بار یا 3 بار تک دھونا مستحب ہے۔ 1 بار دھونا فرض ہے،
2 بار دھویا جا سکتا ہے، اور 3 بار اکمل ہے، یعنی سب سے زیادہ 3 بار ہی تک دھویا جا سکتا ہے۔ جس نے 3 بار سے زیادہ کیا اس نے ظلم کیا اور حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، جیسے کہ حدیث میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو وضو کا طریقہ بتایا اور آپ نے 3 بار اعضاء کو دھوئے، پھر آپ نے فرمایا ہکذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، یعنی وضو اسی طرح ہے، تو جس نے اس سے زیادہ کیا یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء کو دھوئے تو اس نے برا کیا، حد سے زیادہ تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پھر شیخ کہتے ہیں اما مسح الرأس فلا يستحب تکرارہ كما دلت على ذلك الاحاديث الصحیحہ، رہا سر کا مسح کرنا تو اس کا دوبارہ مسح کرنا مستحب نہیں ہے، جیسا کہ بہت ساری صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی وضو میں جو اعضاء دھونے والے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ 3 بار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اعضاء پر مسح ہوتا ہے یعنی سر کا مسح اور کان کا مسح تو وہ صرف 1 بار ہے، اور یہی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث میں 3 بار سر کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ جسم کے وہ اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں جیسے چہرہ اور ہاتھ یا پیر، تو ان اعضاء کو 1 بار 2 بار یا 3 بار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ چہرہ 1 بار دھویا جائے، دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھوئے جائیں، اور دونوں پاؤں کو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھوئے جائے، اور اسی طرح اور اعضاء بھی 1 بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں، 2 یا 3 بار تک دھوئے جا سکتے ہیں، سوائے سر کے مسح کے جو صرف 1 بار کیا جائے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔